بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو نماز کی اہمیت کے بارے میں بتائیں گے۔ نماز ایک قسم کی عبادت ہے جو مسلمان اللہ کو خوش کرنے کے لیے ادا کرتے ہیں، اسے صلاۃ کہا جاتا ہے۔ نماز پڑھنے کا مطلب ہے اللہ سے رابطہ کرنا۔ نماز انسان کو گناہوں یا برے کاموں سے بچاتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ذکر کیا ہے کہ نماز جنت کی کنجی ہے، یعنی جنت میں جانے کے لیے نماز کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک دن میں 5 وقت کی نماز کا تحفہ دیا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی نمازیں پابندی سے ادا کریں اور اپنے آپ کو اللہ سے جوڑیں اور اپنے آپ کو شیطان کی گمراہی سے بچائیں۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ دن میں 5 وقت کی نماز ادا کرے، ورنہ قیامت کے دن سزا دی جائے گی۔ ہر نماز میں رکعت کے نام سے ایک سلسلہ ہے۔ رکعتیں ہر نماز میں ادا کی جاتی ہیں، یا تو مسجد میں یا گھر میں۔ اس ویڈیو میں ہم نے نماز کی رکعتوں کے بارے میں تمام مفید معلومات کا احاطہ کیا ہے۔ 5 نمازیں فرض ہیں: فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ فجر کی نماز کے اوقات فجر سے طلوع آفتاب سے پہلے تک ہوتے ہیں۔ یہ 4 رکعت نماز ہے، 2 رکعت۔ پہلی 2 رکعتیں سنت موقدہ کے طور پر ادا کی جاتی ہیں اور 2 رکعت فرض کے طور پر ادا کی جاتی ہیں۔ تاہم اتنی صبح اٹھنا آسان نہیں ہے، لیکن اگر آپ صرف اللہ کی عبادت کے لیے بیدار ہوں تو یہ آپ کے دن کو توانا بنا دے گا اور آپ کا دن روشن ہو جائے گا۔ مسلم بخاری میں ایک حدیث ہے کہ جس نے فجر کی نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ دن بھر اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اس لیے فجر کی نماز باقاعدگی سے ادا کریں، کیونکہ یہ آپ کو جہنم سے بچائے گی۔ نیز جو فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ ان کو دن بھر برکت دیتا ہے اور انہیں حادثات سے بچاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ فجر کی نماز پڑھی جائے اور اسے کسی بھی وجہ سے نہ چھوڑیں۔ مزید یہ کہ فجر کی نماز پڑھنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ ظہر کی نماز کے اوقات دوپہر سے شروع ہوتے ہیں، جب سورج آسمان کے درمیانی نقطے سے گزر جاتا ہے۔ یہ 12 رکعت نماز ہے، 2 4 رکعت ہیں اور 2 رکعتیں ہیں۔ پہلی 4 رکعتیں سنت موقدہ کے طور پر ادا کی جاتی ہیں، اگلی 4 رکعتیں بطور فرض ادا کی جاتی ہیں، آخری 2 رکعتیں دوبارہ سنت موقدہ کے طور پر ادا کی جاتی ہیں اور آخر میں 2 رکعت نفل ہے۔ نفل نماز اختیاری ہے لیکن فائدہ مند ہے۔ یہ نماز 12 رکعت نماز پر مشتمل ہے۔ نماز کے بعد دیگر نوافل بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ اگر اس نماز کی اہمیت پر بات کریں تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ نماز ظہر کے وقت آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، لہٰذا ظہر کی نماز پڑھنا اور اس دوران نیک عمل کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے جنہوں نے عصر کی نماز تک یہ نماز ادا کی۔ مزید یہ کہ جس نے ظہر کی نماز اپنے وقت پر اور پابندی سے ادا کی، وہ قیامت کے دن جہنم کی آگ سے محفوظ رہے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے کوئی ثواب نہیں جو نمازوں میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دیں۔ عصر کی نماز کے اوقات دوپہر اور غروب آفتاب کے درمیان آدھے راستے پر شروع ہوتے ہیں۔ ظہر کی نماز کے بعد عصر کی نماز ہوتی ہے۔ یہ نماز 8 رکعت پر مشتمل ہے۔ پہلی 4 رکعتیں سنت غیر موقدہ کے طور پر ادا کی جاتی ہیں، باقی 4 رکعتیں بطور فرض ادا کی جاتی ہیں۔ غیر موقدہ رکعت کا مطلب ہے کہ اگر آپ ان کو نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں، لیکن اس نماز کا ادا کرنا ثواب ہے۔ ایک حدیث میں ہے، جس نے فجر اور عصر کی نماز پڑھی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ نماز پڑھنے والوں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتی ہے اور اسے جہنم سے بچاتی ہے۔ یہ بہت سی احادیث میں آیا ہے کہ یہ نماز مسلمانوں کی کامیابی میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ عصر کی نماز آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو صحت مند زندگی اور دنیا و آخرت میں کامیابی عطا کرتی ہے۔ نیز عصر کی نماز باقاعدگی سے پڑھنے سے مال اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ مغرب کی نماز کے اوقات غروب آفتاب کے فوراً بعد شروع ہوتے ہیں۔ یہ نماز 7 رکعت پر مشتمل ہے۔ پہلی 3 رکعتیں فرض کے طور پر ادا کی جاتی ہیں، بقیہ 2 رکعتیں سنت موقدہ کے طور پر ادا کی جاتی ہیں۔ 2 رکعت نماز نفل کے طور پر ادا کی جاتی ہے۔ مغرب کی نماز کا وقت غروب آفتاب کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے، لیکن باہر اندھیرا ہونے سے پہلے پڑھنا ضروری ہے۔ یہ 7 رکعت نماز ہے۔ احادیث اور قرآن میں نماز مغرب کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث یہ ہے کہ جس نے مغرب کی نماز چھوڑ دی اسے دنیا اور آخرت میں عذاب دیا جائے گا۔ مغرب کی نماز بہت اہم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والوں کو اپنی بے شمار نعمتیں عطا کرتا ہے اور اس کو چھوڑنے والوں سے تمام نعمتیں چھین لیتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ جو شخص مغرب کی نماز نہیں پڑھے گا اس کی دنیا اور آخرت میں موت کے وقت بھی بخشش نہیں ہوگی۔ مزید یہ کہ اس کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ عشاء کی نماز کے اوقات فجر کی نماز تک باہر اندھیرا ہونے پر شروع ہوتے ہیں۔ یہ نماز 17 رکعت پر مشتمل ہے۔ پہلی 4 رکعتیں سنت موقدہ کے طور پر ادا کی جاتی ہیں، اگلی 4 رکعتیں بطور فرض ادا کی جاتی ہیں، اگلی 2 رکعتیں دوبارہ سنت موقدہ کے طور پر ادا کی جاتی ہیں، پھر 2 رکعتیں نفل نماز کے طور پر ادا کی جاتی ہیں، پھر 3 رکعتیں بطور واجب ادا کی جاتی ہیں۔
جن کو وتر کہا جاتا ہے۔ پھر 2 رکعت دوبارہ نفل نماز ادا کی جاتی ہے۔ عشاء کی نماز دن کی آخری نماز ہے۔ اس نماز کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب مغرب کی نماز کے بعد فجر تک اندھیرا چھا جاتا ہے۔ یہ نماز 17 رکعتوں پر مشتمل ہے۔ یہ نماز پڑھنے والا صبح تک برکتوں میں رہے گا، اس لیے ضروری ہے کہ سونے سے پہلے نماز پڑھیں۔ اس ویڈیو میں ہم نے ان 5 نمازوں کا تذکرہ کیا ہے جو ہر مسلمان کو ہر حال میں ادا کرنی چاہیے۔ تاہم دوسری نمازیں بھی ہیں جو مسلمان لازمی نمازوں کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ تہجد کی نماز، یہ نماز آدھی رات کو پڑھی جاتی ہے۔ یہ فرض نماز نہیں ہے لیکن یہ 12 رکعت نوافل پر مشتمل ہے۔ اس کے چاہیں تو آپ 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں یا 4 رکعت بھی نفل ادا کر سکتے ہیں، لیکن یہ آدھی رات کو ہی پڑھی جاتی ہے۔ نماز تراویح، یہ نماز رمضان کے مقدس مہینے میں ادا کی جاتی ہے۔ تراویح 20 رکعت پر مشتمل ہے۔ نمازیں ہمارے لیے جنت میں جانے کا رستہ آسان کرتی ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان کی فکر کریں۔ جس نے نماز کی فکر کری اس نے دنیا اور آخرت سنوار لی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توجہ کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔